میازم لیکچر 30 پہ آتے ہیں۔ لیکچر 29 کے آخر میں ہم کہہ رہے تھے کہ بسا اوقات پری ڈسپوزیشن اور ایڈیوسنکریسی ایک ہی سکے کے دو رخ ہوتے ہیں اور انہیں الگ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم اگر ایک کو ختم کر دیا جائے تو دوسری اکثر اوقات خود ہی غائب ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک مریض جسے مائیگرین ہے، اس کے ساتھ اسے نمک کی شدید خواہش ہوتی ہے، بہت نمک کھاتا ہے۔ اگر بالمثل دعا سے مائیگرین کی جو پری ڈسپوزیشن ہے، اگر سر درد ختم ہوگا تو نمک کھانے کی شدید خواہش بھی جاتی رہے گی۔ نمک کھانے کی شدید خواہش کو ایڈیوسنکریسی کہتے ہیں، اور یہ جو عصبی نیورالجیا ہے اسے مریض کی پری ڈسپوزیشن کہتے ہیں۔ پری ڈسپوزیشن ہمیں ان افراد میں زیادہ ملتی ہے جو سورا سفلس کا شکار ہیں، یعنی سورا اور سفلس کا مجموعہ۔ جب سورا اور سفلس آپس میں ملتے ہیں تو ٹیوبر کلینیم میازم بنتا ہے۔ ایسے لوگوں میں جب کوئی بیماری آتی ہے تو انہیں فوراً پری ڈسپوزیشن لگ جاتی ہے۔ ذرا سی خوراک یا مزاج میں تبدیلی آنے پر یہ لوگ فوراً بیمار پڑ جاتے ہیں۔ ادھر ذرا سی ٹھنڈی ہوا چلی، ان کو چھینکیں آنے شروع ہو گئی۔ تو دیکھنے میں آیا ہے کہ سورا اکیلا آپ کو بیماریوں کے سامنے پری ڈسپوز نہیں کرتا، تا وقتے کہ اس کے ساتھ دوسرا میازم مل نہ جائے۔ خاص طور پر جب سفلس میازم اس کا مل جاتا ہے تو پھر ان لوگوں میں بہت ساری پری ڈسپوزیشن دیکھنے کو ملتی ہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ ٹیوبر نیچرل والے لوگ یا تو قد میں بہت چھوٹے رہ جائیں گے، یا بہت لمبے، یا بہت دبلے پتلے ہوں گے، یا بہت موٹے۔ ذہنی طور پر بالکل ہی گئے گزرے یا بہت تیز تراز۔ ایسے بچوں میں دانت اکثر بہت دیر سے اور بڑی مشکل سے نکلتے ہیں، یا کبھی کبھی آپ دیکھیں گے کہ ان بچوں میں ایک دم سے نصف درجن دانت اکٹھے نکلنا شروع ہو جائیں گے اور ٹیڑھے میڑھے آئیں گے۔ ہمارے تجربے میں یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ ایڈیوسنکریٹک اور پری ڈسپوزڈ مریضوں کو کسی حوالے سے بھی صحت مند نہیں کہا جا سکتا۔ ان کو کوئی نہ کوئی بیماری لگی رہتی ہے اور اس کے پیچھے وہ میازم ہوتا ہے جو ان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اگر سنگل بالمثل دوا تلاش کر کے دی جائے تو یہ صحت مند ہو سکتے ہیں، ورنہ غلط علاج سے کیا ہوگا، ان پر مزید میازم کی تہ چڑھتی چلی جائے گی اور یہ لا علاج ہوتے چلے گے۔ ہم معالج کے ذہن میں یہ ضروری بات بٹھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ان خفتہ میازم کا معقول علم ہونا چاہیے، ہڈن میازم کا معقول علم ہونا چاہیے، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم نے کس وقت ڈیپ ایکٹیو میازمیٹک ریمیڈی کا انتخاب کرنا ہے، جو نہ صرف پری ڈسپوزیشن بلکہ ایڈیوسنکریسی کو ختم کر سکے، بلکہ مریض کی زندگی کو جو ایک طویل خطرہ لاحق ہے اس سے بھی جان چھڑائی جا سکے۔ لہذا پری ڈسپوزیشن اور ایڈیوسنکریسی کو جو ہم سمجھیں ہیں، یہ ایک بری عادت، خامی یا کمزوری ہے جو قوت حیات کے ساتھ مدتوں، برسوں یا نسل در نسل لگی چلی آ رہی ہے یا اس کا چمٹ گئی ہے۔ اور ایسی چیزیں ان علاقوں میں زیادہ نظر آتی ہیں جہاں ملیریا یا ٹی بی بہت پائی جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جن لوگوں کا ملیریا دب جاتا ہے ان کو ہمیشہ سردی بہت لگتی ہے۔ ایسے لوگوں کو جب ان کی بالمثل اینٹی میازمیٹک دوا دی جاتی ہے تو پھر چاہے وہ جس ماحول میں بھی رہیں وہ ایڈیوسنکریسی سے باہر نکل آتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں سورا کی بنیادی علامات اور روبرکس پر۔
ذہنی سطح پر سورا کا مائنڈ بہت فعال ہوتا ہے. ذرا سی دماغی کام پر فوراً تھک جانا. آنے والی موت کا خوف یا ایسی بیماری کا خوف جو شاید ناقابل علاج ہو. بزدلی، پڑھائی لکھائی کے دوران خیالات منتشر ہو جانا، خیالات کو مرکوز رکھنے میں ناکامی، اور کئی طرح کے خوف کے دورے شامل ہیں. سورا میں جب بے چینی اور پریشانی آتی ہے تو اٹھ کر چلنے پھرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، چلنا پھرنا شروع کر دیتا ہے. اور سفلس میں تو ایسی شدت کی انگزائٹی آتی ہے کہ وہ بیڈ سے چھلانگ مار کر باہر آ جاتا ہے اور خودکشی کی طرف مائل ہو جاتا ہے. سورا میں پسینہ آئے تو علامات میں افاقہ ہوتا ہے، جبکہ سفلس میں اضافہ ہوتا ہے. سورا میں ذہنی انگزائٹی اور تشویش آتی ہے اور وہ نئے چاند کی تاریخوں میں زیادہ ہوتی ہے. خواتین میں جب ان کے حیض کے دن قریب ہوتے ہیں اس وقت زیادہ ہوتی ہے. سورا کے لوگ اگر رو دھو لیں تو پرسکون ہو جاتے ہیں، تکلیف کی شدت میں کمی ہو جاتی ہے. انہیں اکیلا ہونے، اندھیرے کا خوف ہوتا ہے، جبکہ سفلس میں رات کا خوف نمایاں ہوتا ہے. سورا والے لوگ بچوں کی طرح اچانک ایک دم سے خوش ہو جائیں گے یا ایک دم سے اداس اور پریشان ہو جائیں گے، جبکہ بظاہر ان کا کوئی سبب نظر نہیں آتا. ایسے لوگوں میں جب ہمیں یہ علامات بار بار دیکھنے کو ملیں تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ سورا ہے جو انہیں ڈسٹرب کر رہا ہے. ایسی علامات عام طور پر ہسٹیریا کے مریضوں میں دیکھنے کو ملتی ہیں. امکان ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو آئندہ انہیں ٹی بی کا مرض آنے والا ہے. اور اگر ایسی ہسٹیریائی حالت آپ کو جوان لڑکیوں میں ملے جن کی عمر 25 سال کے قریب ہو تو یقیناً سمجھیں کہ ان کے پیچھے ٹیوبر کا ہاتھ ہے. یہاں ہم لیکچر 30 کو ختم کرتے ہیں. نیکسٹ لیکچر میں پھر آپ کا پاس حاضر ہوں گے. تھینک یو سو مچ.